خدا کے پاک کلام میں اس بات کو صاف ظاہر کیا گیا ہے کہ جس طرح انسان اپنے جسم میں اپنی روح کے موجود ہونے سے زندہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے روحانی طور پر خدا کی حضوری جب زندگی میں آ جائے، آ بسے، قبضہ کر لے، تب وہ روحانی طور پر زندہ ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ تعلق رہتا ہے زندہ رہتا ہے۔ جیسے روح کے جدا ہو جانے سے موت واقع ہوتی ہے، اسی طریقے سے خدا کے پاک روح کا ایماندار کی زندگی سے جدا ہو جانا، الگ ہو جانا روحانی موت ہے، اور یہ نہایت ضروری ہے۔ خدا یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کو جانیں، وہ کون ہے، اور پھر اپنے آپ کو اس کی سپردگی میں دے دیں، اس کی تابعداری میں رہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اعمال کی کتاب کے 5ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا کا پاک روح ان کو بخشا جاتا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ خدا کا پاک روح اس لیے نہیں کسی کو بخشا جاتا کہ پھر وہ خدا پر حکم چلا سکے، کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ آئے خداوند میری زندگی میں میری مرضی ہرگز پوری نہ ہو، بلکہ تیری مرضی پوری ہو، جیسے آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے، ویسے ہی زمین پر، یہ زمین کا ایک حصہ ہے، اس پر تیری پاک مرضی پوری ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بتا دیا کہ روح القدس کا تمہاری زندگی پر اختیار رکھنا ایسا ہے جیسے جسم میں روح کا ہونا۔ یہ روحانی زندگی کا بھید ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے یہاں یوحنا کی انجیل میں جب روح القدس کا وعدہ کیا ہے تو یہ بتایا، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ یتیم وہ شخص ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو۔ خدا کا شکر ہو، خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے ایسا بندوبست کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں ہمارا ایک باپ ہے۔ لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند، خدا کے بیٹے بیٹیاں بننے کا اختیار دیا ہے۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم سے، نہ اس جسم کی خواہش سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ جس طرح خدا کے حکم سے تمام دنیا وجود میں آئی ہے، سب کچھ پیدا ہوا ہے، اس طریقے سے خدا کے حکم سے خدا حکم کر دیتا ہے اور انسان اندر سے نیا ہو جاتا ہے، ایک نئی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح انسان اپنے باپ کو جس سے وہ پیدا ہوا ہے اسے پہچانتا ہے، اس سے ڈرتا نہیں، اس کی گود میں چڑھتا ہے، اس کی محبت کا پیاسا رہتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، خوشی سے اس کا حکم ماننا چاہتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کے خلاف کچھ سن نہیں سکتا۔ ایسے لکھا جتنوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا، بیٹے بیٹیاں انہیں بنا دیا ہے۔ اور اس طرح لکھا ہے کیسے پیدا ہوئے؟ روح سے پیدا ہوئے ہیں۔ جو روح سے پیدا ہوا ہے وہی روحانی ہے، جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، وہ خدا کو باپ نہیں کہہ سکتا۔ خالق کے اعتبار سے آپ اسے جو مرضی کہیں، لیکن
ہمت نہیں ہوگی کہ اسے باپ کہیں، کیونکہ جس حیثیت سے وہ باپ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی روحانی طور پر اسے پیدا ہو جائے، اس حیثیت سے باپ کہا نہیں جا سکتا جب تک کہ انسان محض جسم سے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ جسمانی رشتے کی بات نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، اس خدا کے کلام کا جو جسم میں ظاہر ہوا یہ فرمان ہے کہ میں اسی لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ یوحنا جو خداوند یسوع مسیح سے کی تیاری کے لیے ایک پیغمبر بھیجا گیا، نبی بھیجا گیا، اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا تھا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، توبہ کا بپتسمہ۔ اچھا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے پھرے، خدا کے حضور آئے، معافی حاصل کر لے، لیکن وہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے بڑا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں، وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ توبہ کے وسیلے سے تمہیں گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے، وہ تمہیں جو معافی حاصل کرنے کے بعد خوشی سے اس کے حضور آؤ گے، اس کی عبادت کرو گے، اپنے آپ کو خوشی سے اس کی تابعداری کے لیے پیش کر دو گے، وہ تمہیں مقدس بنا دے گا روح القدس کا۔ معافی حاصل کر لینا بہت بڑی بات ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کو یہ یقین ہی حاصل نہیں ہے کہ خدا نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ کیسے یقین حاصل ہو؟ جب انسان اپنی کوشش کر رہا ہو، خدا کو خوش کرنے کی عبادت کرتا ہو، ریاضت کرتا ہو، خیرات کرتا ہو، سارا کچھ کرنے کے بعد بھی جانتا ہے کہ بدی اس کے اندر ہے، بسی ہوئی ہے، اسے کیسے نصیب ہو سکتی ہے یہ معافی؟ معافی تو اس وقت نصیب ہوتی جب وہ خود کہہ دے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ خامخواہ کو مجرم اپنے آپ کو معاف کر لے کہ جی میں اپنے آپ کو معاف کرتا ہوں، معاف تو جج کرتا ہے جس کے خلاف گناہ کیا۔ جب وہ کہے گا کہ میں نے تجھے معاف کیا تب معافی کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پڑوسی کہتے رہیں کہ جی کوئی بات نہیں وہ تو تجھے معاف کر دے گا، نہیں، چین نہیں آئے گا جب تک کہ وہ خود نہ کہے جس کے خلاف جرم ہوا ہے، قصور ہوا ہے، تب جا کے خوشی ہوتی۔ ماں کہتی رہے ابا معاف کر دیں گے، باپ معاف کر دیں گے، پتا جی معاف کر دیں گے، لیکن جب وہ بچہ باپ کے پاس جائے اور باپ معاف کر کے گلے سے لگا لے تب پھر پتہ لگتا ہے معافی کی خوشی کیا ہے، یقین کیا ہے۔ تو اول تو پہلے یہی نہیں پہنچتا انسان اپنی کوشش سے، یہ تو اس سے بھی آگے کی منزل ہے۔ خداوند یسوع کہتا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، اپنا روح تمہارے اندر بسا دوں گا۔ نبی یوحنا یہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، یہ وہ ہے، یہ خدا کا برہ جو جان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اٹھا دے گا گناہ کا بوجھ تمہارے اوپر سے، معافی کی خوشی تمہیں نصیب ہوگی، اور اس کے بعد روح القدس تمہارے اندر بسا دے گا، روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ جس طرح بدن کے ساتھ روح ہو تو زندگی ہوتی ہے، اسی طرح روح القدس جب مغفور انسان کے ساتھ، جس کی مغفرت ہو چکی، معافی ہو چکی، جب اس کے ساتھ اس کے اندر رہنے لگے گا پھر کیا عالم ہوگا، پھر قربت کا کیا عالم ہوگا، پھر عبادت کیسی ہوگی۔ یہ نہیں کہ صاحب تو سامنے بیٹھ تو میں سجدہ کروں، کیا لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، یوں نام کو سجدہ کون کرے، پتہ نہیں کس نے کہا تھا، خدا اسے برکت دے، میں نے نہیں ایسا کہا۔ پر انسان کی روح پیاسی ہے اس کے قریب آنے کے لیے، اور یہ وعدہ خداوند یسوع مسیح کا ہے، یہ کام اس کا ہے، یہ بخشش اس کی ہے، روح القدس کو دینا، روح القدس کو دل میں، گناہگار انسان کے دل میں آ کے سارا گند دور کرنا، اٹھا لیتا ہے وہ پہلے۔ لا اپنی بدکاری مجھے دے، کوئی نہیں لے گا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آؤں گا، بدی ہٹا لوں گا، لے لوں گا، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، ضیافت ہوگی، رونق ہوگی، اندر عشرت ہوگی، خوشی ہوگی، اور پھر کیا کروں گا؟ مغفور انسان کو مقدس کر کے مقدس بنا دوں گا خدا کا، یہ اس کا کہنا ہے۔ دیکھو سنو خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے، میرے پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں، سنو کیا لکھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے
بہت جگہ ذکر ہے اس بات کا، ہم کچھ جگہوں سے پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے پہلے یوحنا کی انجیل کا 14واں باب، اور اس کو دوسرا مددگار کہا ہے، اور یہ بتایا کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ آئے ایماندار، تو کبھی بھی اکیلا نہیں۔ آئے میری پیاری بہن، تو جو خداوند یسوع پر ایمان رکھتی ہے، میری ماں، میری بزرگ، آپ کبھی اکیلی نہیں ہیں، کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ کون ہے جو ساتھ رہے گا؟ روح حق۔ ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز جسے سچائی کہا جا سکے، جس پر بھروسہ کیا جا سکے؟ ہر سچائی وقت آنے پر موت کا لقمہ ہو گئی ہے، لیکن سچائی وہی ہے جس پر موت کو کوئی اختیار نہیں۔ وہ خدا ہے، وہ خدا کی ذات ہے، وہی سچ ہے۔ یہ اس کے روح کا ذکر ہو رہا ہے، روح حق۔ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر اگر حاصل نہیں کر سکتی تو پھر اس کے ذکر کرنے کا کیا ذکر ہے؟ یہاں یہ بتایا کہ کوئی آدمی اس لائق نہیں ہے، اپنی کوشش سے، عبادت سے، ریاضت سے خدا سے تقاضا نہیں کر سکتا۔ یہ بخشش ہے اس کی، بخشش کی قیمت نہیں ٹھہرائی جاتی۔ انسان اپنی کوشش سے نہ خدا کا علم حاصل کر سکتا ہے، نہ معرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ قربت حاصل کر سکتا ہے، کوشش سے نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر ایسی بیماری ہے، ایک ایسی دیوار ہے۔ یسایہ نبی نے کہا تھا، خدا کا ہاتھ چھوٹا تھوڑی ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور خدا کے کان بھاری تھوڑی ہو گئے کہ تم سن نہ سکے، لیکن تمہارے اور تمہارے بیچ میں ایک دیوار ہے تمہارے گناہ کی، اسے کون ڈھائے؟ کر لو کوشش، انسان نہیں ڈھا سکتا اسے۔ اس لیے لکھا یہاں پر کوئی حاصل نہیں کر سکتا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، نہ خدا کی معرفت حاصل کر سکتا، نہ خدا کی قربت حاصل کر سکتا انسان۔ یہ دونوں اس کے عطیے ہیں، یہ اس کا رحم، اس کا فضل ہے، اس کے رحم کی دولت کی وجہ سے، اس کی محبت کی کثرت کی وجہ سے، یہ ہے اس کا رحم۔ دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ اسے جانتی ہے۔ خدا کو کس نے دیکھا اور خدا کو کیا جانے گا؟ تم اسے جانتے ہو، کس طرح جانتے ہو؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ خدا جو روح ہے، خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے، جس میں خدا کا روح ہے۔ تم جانتے ہو وہ تمہارے ساتھ رہتا اور تمہارے اندر ہوگا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ شاگردوں سے کہہ رہا ہے خداوند یسوع مسیح، تو یہ جو تجربہ، جو وعدہ پورا ہوا ہے، وہ شاگردوں کی زندگی میں پورا ہوا ہے، ان کے لیے تھا، ورنہ انہوں نے یہ سوچنا تھا کہ وہ اچھی باتیں کہہ کے مر گیا اور چلا گیا، یہ کہنا تھا شاگردوں نے۔ اور اگر جھوٹ یہ خبریں اڑا رہے تھے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو کوئی آدمی کسی جھوٹ کے پیچھے اس طرح اپنی جان نہیں دیتا ہے۔ اتنے 2000 برسوں سے اسی وجہ سے لوگ ستائے جا رہے ہیں دنیا میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آیا۔ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے۔ اس نے گناہگار انسان کے لیے صلیب پر اپنی جان دی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہی ہے انجیل، یہی گواہی دی جاتی ساری دنیا میں۔ کہا وہ تمہارے اندر ہوگا، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، کیونکہ اس کے بغیر تم گواہی نہیں دے سکو گے، یہ بات کہہ نہیں سکو گے۔ یہ روح القدس ہے جو تمہارے اندر ہوگا، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، تمہارے اندر ہوگا، تمہارے پاس آؤں گا۔ تو خداوند یسوع جس روح القدس کا ذکر کر رہا ہے، کیا یہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے آنے کی پیشن گوئی خداوند کرتا ہے کہ وہ میرے بعد آنے والا ہے؟ کوئی اور نبی ہے، کوئی اور شخص ہے، کوئی اور مددگار ہے؟ نہیں، انجیل کے مطابق یہ وہ بات ہے جس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے۔ اور دیکھیے
اس خداوند کے پاک روح کے بارے میں، روح القدس کے بارے میں خدا کے کلام کو پڑھ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے، یہ خدا کا روح، اس کی شخصیت ہے، یہ مشخص ہے، اس کی ذات پاک ہے، اس کی قدرت بے حد ہے، اور اس کا ذکر یہاں اس طرح نہیں ہو رہا کہ یہ پہلے نہیں تھا اب ہوگا، پہلے تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اور اب وہ آئے گا تب تمہیں اس کے بارے میں پتہ لگے گا، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے۔ کوئی کہے گا تو پھر اگر وہ آنے والا تھا تو یہ تو پھر کوئی اور شخص ہے جو اس وقت موجود نہیں تھا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ روح القدس کا ذکر پہلی کتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ توریت کی کتاب میں ذکر ہے اس کا، نبیوں کے صحیفوں میں اس کا ذکر ہے، زبوروں میں اس کا ذکر ہے، اس روح القدس کا۔ یہ روح القدس ہے جس کا ذکر ہم خدا کے کلام میں شروع سے دیکھتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے یہ دیکھیں گے۔ اگر خداوند یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آنے والا ہے، کوئی اور شخص ہے جو میرے بعد آئے گا، تو پرانے عہد نامے میں جس کا ذکر ہے وہ کون ہے، اور وہ کون ہے جس کا ذکر وہ کہہ رہا وہ تمہارے ساتھ ہے، تم اسے جانتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بات پہچاننے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کو دیکھنا پڑے گا، اور آج یہ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ روح القدس کا ذکر ان دونوں حصوں میں ہے۔ خدا کے کلام کے، بائبل کے دونوں حصوں میں، ایک حصہ وہ ہے جو کلام کے جسم میں ظاہر ہونے سے پہلے لکھا گیا ہے، اور کلام کے مصلوب ہونے اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد لکھا گیا ہے، یعنی اسے پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، پہلا عہد، اور یہ دوسرا عہد، ان دونوں میں ہے اس کا ذکر خدا کے پاک روح کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک روح کا ذکر، اور چونکہ یہ ایسی ذات کا ذکر ہے جس کا بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، اسے طرح طرح کے ناموں سے بیان کیا گیا ہے، اور تمثیلیں دے دے کے، مثالیں دے دے کر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ انسان اپنی حدود میں، اپنی مجبوری اور لاچاری کی وجہ سے جتنا کچھ سمجھ سکتا اپنی بساط کے مطابق سمجھ سکے اور پہچان سکے، اور اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکے۔ تو دیکھو، توریت میں موسیٰ نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا ہے، پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور پہلی آیت، اور وہاں روح القدس کا ذکر ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں، پہلا باب اور پہلی دو آیتیں پڑھتے ہیں۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، الوہیم جو صیغہ جمع ہے، زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح، الوہیم کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ موسیٰ اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ ایسی جنبش خدا کے پاک روح کی ہوئی ہے، ایسی تحریک دی ہے، ایسا ہلایا ہے کہ جن چیزوں کو اس نے ہلا دیا ہے وہ ہلتی رہیں گی اب تک، یہ گردش جاری رہے گی۔ اتنی زبردست طاقت الوہیم کی روح کی ہے، اس کا ذکر موسیٰ کرتے ہیں۔ پھر توریتی کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، گنتی کی کتاب ہے ایک، یہ جو توریت ہے اس میں پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء، یہ 5 کتابیں ہیں جو توریت کہلاتی ہیں۔ اس میں ذکر ہے کہ کس طریقے سے جب کبھی کسی نبی کو لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کیا فرماتا ہے، تو یہاں لکھا ہے کہ خدا کا روح ان پر نازل ہوتا تھا، اور یہاں ایک نبی کا ذکر ہے جس کا نام ہے بلعام۔ بلعام نے، یہ پیدائش کی کتاب اور اس کا میں 23واں باب پڑھ رہا ہوں،
اور چوبیسواں باب اور اس کی دوسری آیت نزدیکی ہے، قریب ہی ہے. اس کو بلق نے اس سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو خدا کے لوگوں پر لعنت بھیجے، لیکن دیکھو کیا لکھا، جب بلعام نے دیکھا کہ خداوند کو یہی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے، تو پھر اس کے لیے لکھا ہے خدا کی روح اس پر نازل ہوئی. بلعام نے نگاہ کی اور دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے قبیلے کی ترتیب سے مقیم ہے، اور لکھا اور خدا کی روح اس پر نازل ہوئی اور اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا. روح القدس، خدا کا پاک روح اس نبی کے ذریعے سے بول رہا ہے. پھر دیکھیے قاضیوں کی کتاب میں، یہ اس سے اگلی کتاب ہے، توریت سے اگلی کتاب. اس میں ایسا ہوتا تھا کہ خداوند کے لوگ جب کبھی خدا سے برگشتہ ہوتے تھے تو برباد ہونے شروع ہو جاتے تھے. وہ لوگ جو خدا کے منکر تھے، خدا کا انکار کرتے تھے، ایسے لوگ جو بتوں اور بدروحوں کی پرستش کرتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، خدا ان کے تابع ان کو کر دیتا تھا اور وہ دکھی ہوتے تھے. یہاں لکھا ہے پھر ایسا ہوا کہ جب ان پر مصیبت آئی تو وہ خدا کے حضور روئے اور خدا نے ان پر رحم کیا. یہ قاضیوں کی کتاب اس کا 3 باب اور میں 9ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بدی کی. 7ویں آیت میں لکھا بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند اپنے خدا کو بھول کر بالیم اور یسیرتوں کی پرستش کرنے لگے. اس لیے خداوند کا قہر اسرائیلیوں پر بھڑکا اور اس نے ان کو مسوپتامیہ کے بادشاہ کوشم رساتیم کے ہاتھ میں بیچ ڈالا. سو وہ 8 برس تک ان کے مطیع رہے، غلام رہے. جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے بنی اسرائیل کے لیے ایک رہائی دینے والے کو برپا کیا اور کالب کے چھوٹے بیٹے قنز کے بیٹے غتنییل نے ان کو چھڑا لیا اور خداوند کی روح اس پر اتری اور وہ اسرائیل کا قاضی ہوا اور جنگ کے لیے نکلا. انہوں نے خداوند کی حضور فریاد کی تو خداوند نے اس خاص چنے ہوئے شخص کو اپنے روح القدس سے معمور کر دیا 2 کام کے لیے. جس طرح حضرت موسیٰ نے، خدا کے بندے موسیٰ نے بتایا کہ روح القدس الوہیم کی روح نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا تو سب کچھ وجود میں آیا. یہاں یہ بتایا کہ جب جب گناہ گار انسانوں نے توبہ کی ہے تو خدا نے ان کو بچانے کے لیے، ان کی مصیبت سے چھڑانے کے لیے اور ان کے لیے انصاف کرنے کے لیے قاضی مقرر کر دیے. ان قاضیوں کو اپنا پاک روح بخش دیا، روح القدس دے دیا. وہ اس کی مدد سے اس قدوس کی بات، اس پاک خدا کی بات، اس پاک خدا کا انصاف لوگوں تک پہنچا دیتے تھے. یہاں قاضیوں میں ذکر ہے، ان کا ذکر ہے اور وہ اس کو یہوہ کا روح بتاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں داؤد کی زندگی میں. داؤد خدا کے پاک روح کی مدد سے زبور لکھتا ہے اور ان زبوروں میں نہ صرف یہ کہ ہم خدا کی عدالت کو دیکھتے ہیں، اس کے وسیلے سے ہم نبوت دیکھتے ہیں. اس نے نبوت کی اور نبوت کا ایک حصہ یہ تھا کہ جو آنے والی باتیں تھیں ان کو وہ بتا دے. نبی جو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا وہ بتا دیتے تھے. خدا اپنے پاک روح کے وسیلے سے لکھا خدا کا روح داؤد میں ہوتا تھا اور اس نے اس زبور کے وسیلے سے جو خدا نے اس کو بخشا ہے اس کے وسیلے سے بہت ساری آنے والی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا. اور سب سے بڑے آنے والی چیز یہ بتائی ہے کہ وہ دوسرے زبور میں اس کا ذکر ہے. دیکھو پڑھو یہ زبور، دیکھتے ہیں دوسرا زبور. یہ داؤد لکھ رہا ہے، قومیں کس لیے طیش میں آئی ہیں، لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف. زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں، ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں. وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذاق اڑائے گا. تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا. خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا،
پس آئے بادشاہو دانشمند بنو، زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، وہ قہر میں نہ آئے، کہیں تم راستے میں ہلاک نہ ہو جاؤ۔ مبارک ہے وہ سب جو اس پر توکل کرتے۔ روح کی مدد سے، روح القدس کی مدد سے ذکر ہے خدا کی قدرت ظاہر ہوئی ہے۔ روح القدس کی مدد سے پرانے عہد نامے میں بتایا گیا خدا کی عدالت ظاہر ہوئی ہے۔ روح القدس کے وسیلے سے نبوت کی گئی ہے، اور خدا کے کلام میں جگہ جگہ نبیوں نے اس مسیح کے آنے کا ذکر کیا ہے، جس کے وسیلے سے خدا روح القدس کا انعام دینے کو تھا۔ خدا کا شکر ہو، جو برکت خاص لوگوں کے لیے تھی وہ اب مسیح یسوع میں سب کے لیے عام ہو گئی ہے۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ سن کے پیغام انجیل کا اے مسیح، تیری دعوت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ بخش دیتا